بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں۔ عبد الرحمن نام، ابو عیسیٰ کنیت، والد کا نام یسار اور کنیت ابی لیلہ تھی۔ اس نے نام کی جگہ لے لی۔ آپ کا نسب کچھ اس طرح سے ہے: عبد الرحمن بن یسار بن بلال بن بلیل بن الحلاج بن البحیرش بن حجبہ بن کلفہ بن عوف بن عمر بن عوف اوسی انصاری۔ ناظرین، ابی لیلہ علمی اعتبار سے ممتاز تابعین میں سے تھے۔ ان کے والد ابی لیلہ صحابی تھے اور متعدد غزوات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی اور جہاد کا شرف حاصل کیا تھا۔ کوفہ آباد ہونے کے بعد یہاں بود و باش اختیار کر لی تھی۔ جنگ صفین میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حمایت میں شہید ہوئے۔ ناظرین، عبد الرحمن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسط عہد خلافت میں پیدا ہوئے۔ علمی اعتبار سے عبد الرحمن بلند مرتبہ تھے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے زمانہ ایسا پایا تھا جب صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ چنانچہ انہوں نے 120 انصار صحابی کو دیکھا تھا اور ان میں بہتوں سے فائدہ اٹھایا۔ ان کے فیض و برکات نے عبد الرحمن کو دولت علم سے مالا مال کر دیا۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ان کی توثیق و جلالت پر سب کا اتفاق ہے۔ انہیں قرآن و حدیث اور فقہ جملہ فنون میں ادراک تھا۔ قرآن کی قرات کا خاص ذوق تھا۔ ان کے یہاں ہر وقت قرآن کا مجمع لگا رہتا تھا۔ مجاہد کا بیان ہے کہ عبد الرحمن کے ایک خاص مکان میں بہت سے مصاحف رکھے جاتے تھے۔ یہاں ہر وقت قرآن کا مجمع رہتا تھا۔ صرف کھانے کے اوقات میں یہ لوگ یہاں سے ہٹتے تھے۔ حدیث کے وہ ممتاز حفاظ میں سے تھے۔ حافظ ذہبی انہیں امام لکھتے ہیں۔ صحابہ میں انہوں نے اپنے والد ابو لیلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حکم اور سید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے استفادہ کیا تھا۔ حدیث میں ان کا علم اتنا وسیع اور مسلم تھا کہ صحابہ تک ان کے حلقہ درس میں شریک ہو کر ان کی احادیث سنتے تھے۔ عبد الملک بن عمیر کا بیان ہے کہ میں نے عبد الرحمن کے حلقہ درس میں متعدد صحابہ کو دیکھا جن میں ایک برا تھے۔ یہ لوگ خاموشی کے ساتھ عبد الرحمن کی احادیث سنتے تھے۔ حفظ حدیث کے لیے مذاکرہ ضروری سمجھتے تھے، چنانچہ خود ان کے یہاں برابر مذاکرہ حدیث جاری رہتا تھا اور دوسروں کو بھی ہدایت کرتے تھے کہ حدیث کی زندگی اس کے مذاکرہ میں ہے۔ فقہ میں بھی پوری دستگاہ حاصل تھی۔ حافظ ذہبی انہیں امام و فقی لکھتے ہیں۔ ان کا فقہی کمال اتنا مسلم تھا کہ جب حجاج نے کوفہ کے عہدہ قضاء کا انتظام کرنا چاہا تو اس کی نظر انہی پر پڑی۔ اس کے پولیس افسر حوشب نے مخالفت بھی کی اور کہا کہ اگر آپ
علی بن ابی طالب کو قاضی بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بنائیں، یعنی وہ انہی کی طرح تمہاری مخالفت کریں گے۔ لیکن حجاج نے اس کے باوجود انہی کو قاضی بنایا، پھر کچھ دنوں کے بعد اختلاف کی بنا پر معزول کر دیا۔ ناظرین، فتاویٰ کے جوابات دینے میں بڑے محتاط تھے۔ کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 120 انصاری صحاب کو دیکھا کہ جب ان میں سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ اپنا پہلو بچا کر چاہتا تھا کہ دوسرا شخص جواب دے دے، اور اب یہ حال ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے تلامذہ کا دائرہ خاصا وسیع تھا۔ ان میں ان کے لڑکے عیسیٰ، پوتے عبد الرحمن، عمرو بن میمون شیبی، ثابت البنانی، حکم بن عتبہ، حسین بن عبد الرحمن، عمرو بن مرہ، مجاہدین جبیر، یحییٰ بن الجزا، ہلال الوزان، یزید بن ابی زیاد، ابو اسحاق شیبانی، عبد الملک بن عمیر، عامش اور اسماعیل بن ابی خالد وغیرہ لائق ذکر ہیں۔ طبعاً نہایت سادہ مزاج تھے، تکلفات کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وضو کے بعد منہ پوچھنے کے لیے رومال پیش کیا گیا، انہوں نے پھینک دیا، لیکن اس سادگی کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی عظمت ہیبت تھی کہ ان کے ساتھ عمرہ کی جیسی عظمت کرتے تھے۔ ایک آزمائش ان کے دور قضات میں انہیں ایک سخت آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کا پورا گھر حضرت علی کے فدائیوں میں تھا۔ ان کے والد ابو لیلہ مولا علی کی حمایت میں جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ خود یہ جنگ جمل میں مولا علی کے پرجوش حامیوں میں تھے اور ان کی فوج کا علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ خارجیوں کے مقابلے میں نہروان کے معرکہ میں بھی مولا علی کے ساتھ تھے۔ اس فدویت کی بنا پر حجاج نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ مولا علی پر تبرہ کریں، تو یہ توریہ کرتے تھے، صاف برا نہ کہتے تھے، اس لیے حجاج نے ان کو معزول کر کے انہیں مارا۔ عبد الرحمن علوی تھے، یعنی حضرت عثمان کے مقابلے میں حضرت علی کی فضیلت کے قائل تھے۔ ان کے ایک دوسرے معاصر عبداللہ بن حکیم عثمانی تھے، لیکن اس اختلاف عقیدہ کے باوجود دونوں ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور کبھی حضرت عثمان اور مولا علی کی فضیلت پر بحث و مناظرہ نہ کرتے تھے۔ حجاج کے ان مظالم سے تنگ آ کر اس کی مخالفت میں ابن اشعث کے ساتھ ہو گئے تھے اور اسی جنگ میں ان کا انتقال ہوا۔